اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آپ نے رمضان کی تیاری کر لی ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا کہ تیاری کر لی ہے، گھر میں راشن آ چکا ہے، افطار کا خوب انتظام ہو چکا ہے۔ اور بعض عورتوں کے ذہن میں یہ بھی آئے گا ضرور کہ بھائی رمضان کی بھی تیاری ہو گئی اور عید کی بھی تیاری ہو چکی ہے، نئے کپڑے خریدے جا چکے ہیں۔ لیکن افسوس کہ رمضان کریم کو، رمضان مبارک کو ہم نے، جو کہ بھوکا رہنے کا، روزے کا مہینہ ہے، اس کو کھانے کا مہینہ بنا ڈالا ہے۔ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ مسلمان اس میں بھوکے رہتے ہیں، روزہ رہتے ہیں، اپواس رکھتے ہیں، لیکن دکانداروں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے خوب کھانے کا مہینہ ہے، طرح طرح کی ڈشز تیار ہوتی ہیں، قسم قسم کے کھانے بنتے ہیں، اور کھانے کا وقت بدل جاتا ہے لیکن عام دنوں سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ عورتیں جو سال بھر کھانا پکاتی ہیں، رمضان میں اور پکاتی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگتے ہیں، دسترخوان سجاتی ہیں۔ افسوس کہ ہم نے رمضان کو کھانے کا مہینہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں من شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جسے یہ رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے تو وہ اس میں روزہ رکھے۔ روزہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کو، اپنے خواہشات پہ لگام لگانے کو۔ یقیناً روزہ شروع ہوتا ہے سحر کے وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک، لیکن پورا مہینہ ہمارے لیے قربانیوں کا، اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ افطار بھی کریں، یقیناً دل لگا کر مزے سے کھائیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کھانے کے چکر میں، اس کی تیاری میں ہم روزے کی روح کو ہی ختم کر ڈالیں، اس کو بے جان بنا دیں کہ مزید کھانے کا مہینہ ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مذہب تو اور اللہ اور رسول کی باتیں تو بس ایسی یہ تو ہوتی رہیں گی، ہم مسلمان ہیں تو مسجد میں باتیں سننی ہیں، غیر مسلم ہوتے تو کہیں اور سنتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ کون بتائے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا احمق نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان کو، اتنی بڑی کائنات کو بلا مقصد پیدا نہیں کیا، ہم نے کھلواڑ نہیں کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کیا ضروری چیز ہے، روزہ ایسی بھی کیا ضروری چیز ہے، ہم تو کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے جس میں منہ ہے، پیٹ ہے، چبانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بھوکا رہنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا سوچیں، اتنا بڑی نعمت تمہیں ملی ہے، اتنا بڑا نظام، خود اپنے آپ میں غور کرو، اپنے آنکھوں کی نعمت کے بارے میں سوچو۔ اگر آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، اندھے ہوتے، تو کہ دنیا کا کتنا مزہ لے پاتے؟ کوئی چیز جب نظر نہ آتی تو پھر دنیا کیسی ہو جاتی؟ آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھ اگر نہ ہوتے، پیر نہ ہوتے، معذور ہوتے، اپاہج ہوتے، یہ لینے کو سانسیں نہیں ہوتی، پینے کو اگر پانی اللہ 2 دن کے لیے ہم سے لے لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ زمین میں پانی کو سکھا دوں فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو بتاؤ پینے والا پانی کون لا کر دے گا تمہیں؟ اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے جس کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ کسی کی کڈنی خراب ہو جائے، ہر انسان کے پاس جس میں کڈنی اللہ نے فری دی ہے، گردہ اگر وہ خراب ہو جائے تو وقت پہ ملنا مشکل ہے، اور وقت پہ اگر مل بھی جائے تو کتنی قیمت سے ملتا ہے، لاکھوں ادا کرنے پڑتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں کہ جسم کا نظام، ایک چھوٹا چھوٹا نظام کتنا بڑا ہے، کتنا مہنگا ہے، یہ اللہ نے فری میں دے دیا۔ تو لوگوں، وہ نماز چھوڑنے والے لوگوں، وہ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچیں، اتنی بڑی کائنات جو مہنگی ہے، کیا بلا مقصد مل گئی ہے؟ اس رب کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے، یوں ہی ہمیں پیدا کر کے مار دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ ہم سے کچھ چاہتا نہیں ہے، ہم سے کچھ مانگتا نہیں ہے، تو پھر بیکار ہے دنیا۔ ہم پیدا ہو کر کھا کر مر جانے کے لیے پیدا ہوئے، پھر تو دنیا بیکار ہو گئی۔ دنیا بیکار نہیں ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان اور جناتوں کو بندہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرنے کے لیے، غلامی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے غلام ہیں ہم سب۔ پیسے والے لوگ سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے سب کچھ ٹھیک ہے، پیسہ مل گیا بڑی چیز کما لی ہے، اب تو سارا عیش ہے۔ جو لوگ خوشحال ہیں، اللہ نے انہیں پیسہ بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، کوئی آفت مصیبت بھی ان کے گھر پہ نہیں ہے، پھر بھی مزید سے دور رہتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بڑے ٹھیک ہے، ہم تو سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کوئی گڑبڑی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، انسان کو اللہ آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ آزمانے کے لیے روزی دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، تو انسان کو لگتا ہے کہ میں قابل عزت تھا، میرے اندر لیاقت تھی، میرے اندر کوالٹی تھی، اس لیے اللہ نے پیسہ دیا ہے۔ نہیں، مالک الملک اس کی مرضی ہے، اس نے آزمانے کے لیے تمہیں دیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ، اپنی صلاحیتوں والے، طاقت والے، محنت والے، سب کچھ اسباب ہیں، اللہ نے روزی نہیں دی ان کو، طرح طرح کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑے ذہین بھی ہیں، ڈگریاں بھی لے کے پھر رہے ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو اللہ نے روزی نہیں دی۔ اور فلاں آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ذہانت ہے، نہ ڈگریاں ہیں، پھر بھی زمین و زمین کا مالک ہے، محل بنے ہوئے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کسی ایسی ذات کے قابو میں ہے جس کی مرضی چلتی ہے، ورنہ اگر محنت سے ملتا تو صرف محنت ہی کھاتا اور سست آدمی پڑا رہتا، اس کو نہیں ملتا۔ اس دنیا میں کسی کی حکومت ہے جس کی مرضی چل رہی ہے، اس نظام پہ اس کا کنٹرول ہے۔ اگر اللہ تم سے پیسہ لے لے، کیسے تڑپو گے، کیسے پریشان ہوگے جب اکاؤنٹ سے پیسے ختم ہو جائیں، کھانے کو کچھ نہ ہو، ایک دن میں انسان کو سمجھ میں آ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، گھر کے سارے لوگ ختم ہو گئے، بڑا غرور میں تھا، آج ایسا حادثہ ہے کہ رو رہا ہے، شکایتیں کر رہا ہے، کل کو اللہ کو بھولا ہوا تھا، آج ایسا حادثہ آیا ہے کہ مسجد ڈھونڈ رہا ہے، تنہائی ڈھونڈ رہا ہے کہ رو لوں اللہ کے سامنے۔ خدا کی طاقت سے لڑنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم قرآن پہ جو گرد پڑ گئی ہے اس کو صاف کر لیں، گھر میں جو قرآن اس پہ ہم نے گرد ڈال دی ہے اس کو اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں، اس قرآن کو صاف کر لیں، قرآن پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری زندگی عبادت تھی، حضور بھی رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ کہ شعبان سے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ خیر حضور کی بات بڑی بات ہے، وہ بڑے ان کی بات بڑی ہے، ہم تو کم از کم یہ کر لیں کہ رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اللہ کے لیے بھوک انہیں برداشت نہیں ہے۔ لوگوں ایک دن ایسا آئے گا جب انسان کو پیاس لگی ہوگی، ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، اور وہ دن ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ بتائیے ایک دن بھوکا پیاسا نہیں رہ پا رہے ہو، 50,000 سال کیسے برداشت کرو گے؟ سوچو ذرا۔ فاصبر صبرا جمیلا، اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا کہ یہ کفار تمہاری بات نہیں مان رہے، تم پریشان نہ ہو، صبر کر لو۔ انہم یرونہ بعیدا، انہیں لگ رہا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، ونراہ قریبا، حالانکہ مجھے معلوم ہے قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قیامت قریب ہے۔ لوگوں دنیا پہ اس زمین پہ آسمان پہ قیامت خواہ ہزاروں سال بعد آئے، سینکڑوں سال بعد آئے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی دن واقع ہو جاتی ہے۔ وہ قبر میں پہنچ گیا، وہ اللہ کے حساب کے لیے پہنچ گیا، اس کا حساب چھوٹا موٹا قبر میں ہو جاتا ہے، اپنا عذاب اور اپنی نعمت دیکھ لیتا ہے۔ دنیا بہت حقیر ہے، چند روزہ ہے زندگی، اس لیے غرانے کی ضرورت نہیں ہے، غلام بن کے رہنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ جب اللہ کہیں کہ روزہ رہو تو روزہ رہ لو، بھوک پیاس برداشت کر لو، اللہ وہ کھلائے گا، وہ پلائے گا کہ لا یظمأ بعدہ ابدا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا حوض کوثر جو میدان قیامت میں ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اس دن میرے پاس ایسا حوض ہوگا، ایک پیالہ جو اس کا پانی پی لے کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ ایسا شربت، ایسی گھوٹ اس پانی کی، اگر وہ پانی چاہیے، اگر وہ لذت چاہیے، جنت کا عیش چاہیے، تو اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ کے واسطے بھوکا رہا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس رب ذوالجلال کی رحمت پہ فدا ہیں، ہو جائیں ساری جانیں، جو بہت طاقتور ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پھر بھی بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے تمہاری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تم نے نمازیں چھوڑی ہیں، تم نے دین نہیں سیکھا، تم نے اللہ اللہ نہیں کیا، ابھی بھی اگر تمہاری میں موت نہیں آئی ہے، زندگی باقی ہے، تو اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اگر ایک رمضان تم دل سے اللہ کے واسطے بھوکا رہ لو گے، پیاسا رہ لو گے، تلاوت کر لو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سارے گناہ بخش دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو، نماز قضا کرو، اب جتنی کر سکتے نماز قضا کرو، جو پہلے چھوٹ گئی چھوڑنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، اب قضا کر لو، اب دوبارہ سے پھر چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ بھائی جب نماز انسان چھوڑتا ہے تو دو گناہ ملتا ہے، ایک نماز نہ پڑھنے کا اور ایک قضا کرنے کا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اب عصر کے وقت پڑھ رہا ہے، تو اس کو ایک گناہ مل رہا ہے، ایک ثواب مل رہا ہے۔ ثواب مل رہا ہے کہ اس نے ظہر کی نماز قضا کر لی، پڑھ لی، لیکن گناہ ظہر کے وقت میں نماز نہ پڑھنے کا گناہ تو ملے گا نا اس کو۔ تو اگر کوئی آدمی زندگی بھر کی نمازیں قضا کرنے کی نیت کر بھی لے، پھر بھی زندگی بھر جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، اپنے وقت پیدا نہیں کی، اس کا گناہ تو باقی ہے، وہ گناہ اللہ بخش دیں گے، وہ بخش دیں گے۔ ایک روزہ، ایک رمضان اگر اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، اللہ گناہ بخش دیں گے، وہ پھر اللہ تقدمہ، اللہ بہت بخشنے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کے بننا ہے، ہم کو اللہ کا بننا ہے۔ اگر رب راضی ہے، دنیا ناراض ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی کسی کے پاس ہم میں سے 10 لاکھ روپے ہو، 10 کروڑ روپے ہو، 5 کروڑ کی زمین ہو، بڑا خوش ہے، لیکن ابھی اگر اس کی موت ہو جائے، کل کو کچھ کام نہیں آنے والا، اس کے بیٹے اپنی وراثت چڑھوا لیں گے، اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا، کچھ کام نہیں آنے والا۔ ابھی زندگی ہے، ابھی سمجھنے کا موقع ہے، ابھی سمجھنے کا موقع ہے، کل کو آگ بند ہونے والی ہے۔ یہ جو زمینیں ہمارے قبضے میں ہیں، آج سے 100 سال پہلے ہمارے داداؤں پرداداؤں کے نام پہ تھیں، ابھی زمینیں ان کو نہیں پہنچ رہی ہیں، نہ ان کو ثواب پہنچ رہا ہے، بلکہ یہ زمینیں ان کے گلے کا پھندا بن گئی ہیں، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بہنوں کو نہیں دیا، زکات غلے کی نہیں دی، پیسہ کمائے اور سارا غٹ کر گئے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، وبال جان بن گیا ان کے لیے۔ حضور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو مال جس نے بخل کیا ہے، جس کو کنجوسی کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، وہی مال گلے کی توق بننے والا ہے، وہی مال گلے کے پھندا بنے گا، قیامت کے دن تو ضرور آنے والا ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، اس رمضان کی مبارک گھڑی کو ہم اللہ کے لیے اس گھڑی کو مبارک بنا لیں، زندگی میں انقلاب لانے والا بنا لیں۔ میری عورتیں جو گھروں میں باتیں سن رہی ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ ایک موقع اللہ پھر سے آپ کو دینا چاہتے ہیں، اب زندگی سدھار لیجئے، ورنہ دوبارہ کبھی موقع نہیں ملے گا، پھر تو یا تو عذاب ہے، پھر چیخنے پر بھی اللہ نہیں سنیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب کفار چلائیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جہنم والے پکاریں گے، چیخیں گے، خدا
جواب نہیں دے گا، 1000 سال تک اللہ کو پکاریں گے، لیکن اب جہنمی ہو، اب اللہ تمہاری سننے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تم نے اللہ کو نہیں پکارا، جب موقع تھا عبادت کرنے کا تم نے اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا، تم جوانی پہ غرور میں آئے، تم نے پیسے پہ گھمنڈ کیا، تم نے خوشحالی پہ گھمنڈ کیا، اللہ کو سجدے نہیں کیے، اب اللہ نہیں سنے گا۔ آج دار عمل نہیں ہے، آج کام کرنے کی دنیا نہیں ہے، آج سزا کی بدلی کی دنیا ہے، عمل کی دنیا ختم ہو گئی۔ عمل کی دنیا تو یہ ہے، آج موقع ہے وہ نوجوان جو مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، مسجدیں شکایت کر رہی ہیں اللہ کے یہاں ان کی، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اللہ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہے۔ وہ جو مورتی جو خدا کے ذات کے ساتھ شرک کرنے کے لیے بنائی ہے، وہ جو مورتیاں ہیں جس کی پوجا ہوتی ہے، وہ ان مورتیوں میں لگے ہوئے ذرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ مسجدیں تسبیح بیان کرتے ہوئے گنہگاروں کی شکایت کر رہی ہیں اللہ کے سامنے، اے خدا، روایت میں آتا ہے سورج نے کہا اللہ جل شانہ سے، اے خدا اب مجھے تو موقع دے کہ میں نہ نکلوں گنہگاروں پر نکلتے نکلتے، اب میرا جی نہیں چاہتا اس سرکش دنیا میں نکلوں میں۔ تو موقع ہے آج توبہ کر لینے کا، آج سمجھ لینے کا۔ یہ باتیں جب انسان جہنم میں پکارے گا پھر اللہ نہیں سنیں گے، جنت والوں کو پکارے گا۔ اپنا کوئی دوست، کوئی جان پہچان کا آدمی دنیا میں انسان جب دیکھے گا کہ میں تو جہنم میں وہ جنت میں، اس کا نام پکارے گا، اے فلانے، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، تم تو میرے دوست تھے، تم مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہے ہو، تھوڑا سا پانی افیزوا علیہم من الماء، یہ باتیں اللہ نے قرآن میں کہی ہیں، یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ جہنمی جنتی سے پانی مانگے گا، افیزوا علیہم من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو، بڑی پیاس لگی ہے، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، پیتے پیتے ہوئے جسم سڑ گیا، ہر لمحے تکلیف ایسی برداشت کر رہا ہوں، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا جہنم کے عذاب کو، پانی دے دو۔ جنتی کہے گا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، یہ نہیں جنت کی نعمتیں کافروں پہ حرام ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ لوگوں آج اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہر لمحے اس کے دروازے کھلے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ آرام نہیں کرتا، وہ عجیب ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے کہ وہ ٹیک لگائے، وہ جسم نہیں ہے کہ وہ بیٹھے، وہ قادر مطلق ہے، ہر لمحے اتنا طاقت والا خدا ایسا جبار پکار رہا ہے، یا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ایک پکارنے والا ایمان کے لیے پکار رہا ہے۔ قرآن موجود ہے، حضور پاک کی آوازیں ابھی فضاؤں میں گردش کر رہی ہیں، وہ بلا رہی ہیں کہ امت توبہ کر لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ بڑے بڑے شرابی اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، اللہ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، پلٹ کے کوئی دیکھے اللہ اسے تیزی سے پلٹنے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ نے فرمایا ما اذا تقرب عبدی الی بشبر تقربت الیہ بذراع، جب میرا بندہ اللہ محبت سے کہہ رہے ہیں ایک بتا ایک بالش میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب بڑھتا ہوں۔ اذا تقرب الی، جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، جب بندہ چل کے آتا ہے دوڑ کے آتا ہوں، یہ ہے ہمارا پروردگار۔ رب الغفور ہے، وہ بخشنے والا پروردگار ہے، رب الرحیم ہے، وہ رحم کرنے والا پروردگار ہے۔ لوگوں یہ رمضان کا مبارک مہینہ اس لیے آیا ہے ہم اللہ سے توبہ کریں۔ بہت سے ہمارے نوجوان لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بڑی آفت لانے والی باتیں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ دیکھو جب گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے دل پہ سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب گناہ کرتا رہتا ہے نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، اور آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی، اوپر سے نکل جاتی ہیں۔ شیطان کالے دل پر شیطان کی زنجیر مضبوط ہوتی ہے، شیطان کی زنجیر مضبوط ہوتی ہے، وہ کھلتی نہیں۔ رمضان کے مہینے میں اس زنجیر کو کھول دیجئے۔ حضور فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں کھلتے ہیں؟ ہمیں داخل تھوڑی ہونا ہے، اس لیے کھلتے ہیں کہ رحمت کو بیان کیا گیا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اب گنہگار کا گنہگار آدمی ہو، سیاہ نام اعمال اس کا ہے، اب وہ بھی اللہ کو پکارے گا، اس کے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے گی۔ یہ مہینہ دوسرا مہینہ ہے۔ وصفدت مردۃ الشیاطین، حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا دل رمضان میں شیطان کی زنجیر سے آزاد ہونے والا ہے، اس مہینے میں ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں، تراویح پڑھیں۔ بتائیں میری کتنی عورتیں گھروں میں ایسی ہیں جو تراویح پڑھتی ہیں 20 رکعت، کسی کو قرآن سے ہی نہیں ہے۔ اے عورتوں، اپنی گھر کی شادیوں کے لیے تم نے جو تیاری کر رکھی ہے وہ کچھ کام نہیں آنے والا، بڑی فکر مند ہے اپنے اولاد کی شادی کے لیے، اب نہ جانے کتنی فکر ان لوگوں کی کس چیزوں کے لیے۔ اپنی آخرت کو سنوارو، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ یہ پیسہ کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، یہاں تو بھائی کے لڑنے کو تیار ہے، میرا بھائی چاہے غلط ہو یا صحیح میرے بھائی کو آگ کیسے دکھایا، جان دینے کو تیار ہے، لیکن جب روز قیامت ہوگا تو بھائی سے انسان بھاگے گا کہ میرا بھائی مجھے دیکھ لے کہیں میرا نیکی نہ مانگنے لگ جائے، مجھے نیکی کسی کو نہیں دینی ہے، تھوڑی سی تو نیکی ہے کسی کو نہیں دوں گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا۔ سن لو، وہ ان باپوں سے کہہ رہا ہوں جن کی اولادیں ہیں، اپنے اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ وہ بات سن لیں، قیامت کے دن جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہی اولاد جس کے لیے اپنے آخرت برباد کی تھی، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف عمل کام آئے گا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے، اللہ کو بار بار یاد کیجئے، جب بار بار پڑھیں گے تو اللہ کی یاد تازہ ہوگی۔ 4 کام کرنے ہیں ہمیں، ایک تو روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دوسرے اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار، خوب معافی مانگنی ہے، تیسرے اللہ سے جنت مانگنا ہے، چوتھے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ یہ کام کرنا ہے اور اللہ کو خوب یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کر تلاوت کریں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، میں کہتا ہوں بار بار کہ محبت سے قرآن کو کھول لیجئے، محبت سے قرآن کو کھول لیجئے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔
چلیے رمضان میں اب سیکھنے کا موقع آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی ہمت نہیں کسی سیکھیں، شرم آ رہی ہے آپ کو، یہ شرم نہیں آنی چاہیے، لیکن فرض کر لیں آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم 5 منٹ کے لیے ہی صحیح روزانہ کا معمول بنا لیں کہ میں قرآن کھولوں گا، اللہ کا کلام پڑھوں گا، اس سے اللہ کی محبت آپ کی طرف متوجہ ہوگی، وہ رب آپ سے راضی ہوگا اور آگے توفیق ملے گا آپ کو۔ دنیا ساری لٹ جائے، اللہ راضی ہو تو سب جیت گئے، سب جیت گئے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، تو ہی فقط یاد رہے۔ اللہ کی یاد میں سب کو بلا دے، کوئی یاد نہیں ہے، اولاد یاد نہیں ہے، بچے بہن بھائی ماں باپ کوئی یاد نہ ہو، جب خدا کو یاد کرے تو پھر کوئی یاد نہیں۔ تیرے لیے سب گھر بار لٹا دوں، خانہ یہ دل آباد رہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کے لیے سب کچھ لٹا دو، دل کی دنیا خدا سے آباد ہوگی۔ یہ دل اللہ جل شانہ کے لیے، اس کو اللہ جب خدا کی محبت آئے گی، جب آپ اللہ کے لیے کے سامنے اپنے گناہوں سے پر روئیں گے تو آنسو جو آپ کے آنکھوں سے نکلے گا وہ اتنا زیادہ فرحت بخش ہوگا، اتنا سکون دینے والا ہوگا کہ 1000 خوشیاں اس پہ قربان ہو جائیں۔ سب خوشیاں تجھ پہ لٹا دوں، سب خوشیاں تجھ پہ لٹا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے۔ یہ تعلق اس مہینے میں اللہ سے پیدا کرنا ہے۔ آخر میں پھر عورتوں سے درخواست کروں گا اس رمضان کو انقلاب لانے والا، زندگی کو بدلنے والا رمضان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھڑی کو وصولنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ذا الجلال والاکرام۔